شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن باہم مقابل ہوئے ایک نشانی تھی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ وہ کفار ان مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہے تھے، اور خدا جسے چاہتا ہے اپنی نصرت سے اس کی تائید کرتا ہے۔ صاحبان بصیرت کے لیے اس واقعے میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ دوستوں، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں علماء تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ سن 2 ہجری میں واقع ہونے والی جنگ بدر کی طرف اس آیت مبارکہ میں اشارہ موجود ہے، جہاں جنگی ساز و سامان اور مقدار وغیرہ کے لحاظ سے مومنین اور کفار میں نمایاں فرق کے باوجود مومنین کو فتح و نصرت حاصل ہوئی، جو کہ ایک معجزہ تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ اس جنگ میں دشمن کے 1000 جنگجوؤں کے مقابلے میں 77 مہاجرین اور 236 انصار پر مشتمل مسلمانوں کے صرف 313 سپاہی تھے۔ 100 گھوڑوں کے مقابلے میں صرف 2 گھوڑے تھے، اور تلواروں کی مقدار بھی 8 سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے باوجود دشمن کو ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ مسلمانوں کے صرف 22 افراد شہید ہوئے، جبکہ دشمن کے 70 افراد مارے گئے اور اتنے ہی اسیر ہوئے۔ دوستوں، اس جنگ میں 3 باتیں نہایت سبق آموز تھیں۔ نمبر 1، یہ کہ مسلمان اور کفار جس شان سے ایک دوسرے کے بالمقابل آئے تھے، اس سے دونوں کا اخلاقی فرق صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ایک طرف کافروں کے لشکر میں شرابوں کے دور چل رہے تھے، ناچنے اور گانے والی لونڈیاں ساتھ آئی تھیں اور خوب داد عیش دی جا رہی تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں پرہیزگاری تھی، خدا ترسی تھی، انتہا درجے کا اخلاقی انضباط تھا۔ نمازیں تھیں اور روزے تھے، بات بات پر خدا کا نام تھا، اور خدا ہی کے آگے دعائیں اور التجا کی جا رہی تھیں۔ دونوں لشکروں کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی معلوم کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ کہ مسلمان اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود کفار کی کثیر التعداد اور بہتر اسلحہ رکھنے والی فوج کے مقابلے میں جس طرح کامیاب ہوئے، اس سے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو اللہ کی تائید حاصل ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کی غالب طاقت سے غافل ہو کر جو لوگ اپنے سر و سامان اور اپنے حامیوں کی کثرت پر پھولے ہوئے تھے، ان کے لیے یہ واقعہ ایک تعزیانہ تھا کہ اللہ کس طرح چند مفلس و کلانچ قریب الوطن مہاجروں اور مدینے کے کاشتکاروں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ذریعے سے قریش جیسے قبیلے کو شکست دلوا سکتا ہے، جو تمام عرب کا سرتاج تھا۔ مبارکہ کی روشنی میں کچھ اہم نکات اخذ کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ نمبر 1، حق و باطل کا معرکہ ہمیشہ رہا ہے اور فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ نمبر 2، طاقت کا توازن تعداد سے نہیں استعداد سے قائم ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، تاریخی حقائق صاحب بصیرت انسان کے لیے درس عبرت ہوتے ہیں۔ مزید اس طرح کے انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو۔